عرض کر رہا ہوں بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا۔ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں نے اس مقدس مطر خاندان کو مانا ہے جو رکھتے کسی کا نہیں۔ جب وہ کسی کا نہیں رکھتے تو میری قیمت بانی نہیں دیتا، میرا مولا دیتا ہے۔ عبدالستار زیغم بھائی یا شاہ نواز، اس علاقے میں نے کافی خطابات کی ہیں، یہ جانتے ہیں میری کوئی فیس نہیں، نیاز میں روٹی کھاتا ہوں، فیس میری کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، یہ تو میرا گھر ہے، پوری دنیا میں میرے پاس ذکر حسین برائے فروخت نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کا شکریہ۔ جی نہیں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میری اپنی طبیعت ہے، میں نے کہا میرا اپنا مزاج ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق یہ ذکر اتنا بے وقت نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کی۔ میں تو بانیوں کا شکریہ ادا کرنا نکلتا ہوں، کیا کریں، گھر سید کے آئے، آگے بانیوں کو کہیں بانی کی مجلس ہے، حسین کی مجلس ہے، یا کسی عبدالستار کی مجلس ہے، مولا حسین کی مجلس ہے، تو مجلس جس کی ہے لینا ہے تو لنگر اسی سے لوں۔ میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں، میں جو سنانے لگا تھا میں نے اس کو روک دیا۔ 4 مصرے بڑے قیمتی ہیں، کوشش کیجئے گا، سمجھیے گا۔ عرض کر رہا ہوں، ابتدا ہے، تمہیدی باتیں ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہاں تک آپ کا ذہن چلتا ہے، وہاں تک میں سفر کروں گا۔ ایسے معرفت کے موتی زمین پہ پھینکنے نہیں نکلتا۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ با وفا ہوتے ہوئے، کیا بات ہے سرگودا، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ ذکر حسین میں تجارت کے ہنر، ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ بہت شکریہ سرگودا، کیا بات ہے یار آپ کی۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ کی سماعت کو سلام ہے، توقع سے بڑھ کے میں بسم اللہ کروں بابا، سنتے سمجھتے آپ اور میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے۔ دیر لگتی ہے بابا، ایک لمحے میں اور کچھ تھا، دوسرے لمحے میں کچھ ہے، دیر لگتی ہے، بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا سے کیا۔ یہ کریمی ہے، نظر ہو جائے تو پھر کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، 50 سال، یہ بزرگ بابے بیٹھے، ان سے پوچھو کتنی زندگی، یہ کہیں گے کل کی بات ہے، کل بچے تھے، بڑے ہوئے، آج یہاں پہنچ گئے، اتنی سی زندگی ہے۔ حق یہ بنتا ہے، ذکر میں تجارت اچھی نہیں لگتی، عبادت اچھی لگتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کام ہے دنیا کے، بندہ کرنے پہ آئے، جا کے کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ بہت شکریہ۔ یہاں تجارت اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو نا بابا، تجارت اور عبادت میں فرق ہے۔ تجارت یہ ہے، میں نے اگر کوئی کام کیا، میں چاہتا ہوں مجھے صلہ ملے، ایک ہاتھ میں دے رہا ہوں، دوسرے ہاتھ میں لے رہا ہوں۔ عبادت میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے، عبادت میں شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو نے ہمیں اس قابل بنایا۔ بہت شکریہ سرگودا، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔
توجہ، عبادت اور تجارت میں فرق ہے. عبادت میں نوکری کرو صبح سے لے کر شام تک، شام کو کوشش ہوتی ہے معاوضہ لے کے جائے. مہینہ نوکری کی کوشش ہوتی ہے مہینے میں معاوضہ لے کے جائے. سال نوکری کی سال میں کوشش ہوتی ہے، 50 سال نوکری کی کوشش ہوتی ہے، 30 سال 40 سال 50 پینشن بھی لے کے جائیں، معاوضہ بھی لے کے جائیں. وہاں معاوضہ اچھا لگتا ہے. یہاں کس کے ہم وکیل ہیں؟ کوئی مجھ جیسا وکیل علی بن گیا، کوئی مجھ جیسا وکیل حسن بن گیا، کوئی مجھ جیسا وکیل حسین بن گیا، کوئی وکیل سیدہ بن گیا، کوئی وکیل محمد و آل محمد بن گیا. سرگودا والے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جملہ دینے لگا ہوں. ایمان سے بتاؤ، وکیل کی جس کا کیس لڑتا ہے فیس کس سے لیتا ہے؟ بہت شکریہ یار، کیا بات ہے یار، سلام ہے آپ. کس سے لیتا فیس وکیل؟ جس کا کیس لڑتا ہے. ممبر کی عظمت کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، اس ممبر پہ اگر اچھے وکیل آ جاتے مہدی کا اعلان ہو جاتا. صرف یہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے قطع، سننے والوں کے لیے بھی ہے. یہ حق نہیں بنتا مومن آئے اور آ کے مجلس حسین سن کے حسین کو لسٹیں دیں. مولا حسین میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نہ آتا تو مانا نہ جاتا، اب میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ ٹینشن دور کر، میرا یہ کام کر. یہ مزاج نہیں ہے عبادت کا. مزاج یہ نہیں ہے عبادت کا. مزاج یہ ہے حسین تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے ذکر میں بلا کے 14 کے قریب بٹھا دیا. بہت شکریہ. مزاج مومنین کا بھی یہ ہونا چاہیے. دیکھو عام مزاج ہے بندوں کا. جسے پوچھو نا بابا کیا حال ہے تیرا، کہتا ہے اللہ کا شکر، مولا کا شکر. تھوڑی دیر وقت گزرے، تھوڑی دیر بندے کے ساتھ بیٹھ جائے نا، شکوے شروع کر دیتا ہے. او جی کیا کرے، ہمسایہ تنگ کرتا ہے، او جی جس سے قرضہ لینا تھا وہ ذلیل کر رہے، یار وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں یار یا شکر نہ کرو یا شکوہ نہ کرو. اللہ کا شکر، مولا کا شکر. جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کس جگہ بیٹھے ہیں. پوری دنیا کے صدر وزیر اعظم مل کے کائنات کا کوئی محل بنائے، اس محل کی کوئی قیمت نہیں جو مجلس حسین میں صف حسین کی قیمت ہے. یہ کوئی عام جگہ ہے؟ نہیں. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء، رکھو سر پہ قرآن، مجھے بتاؤ محلے کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی مسجد نبوی تک، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی نماز پڑھے، اس جگہ کو فرشتے پروں سے صاف کرتے ہیں؟ سرگودا والوں نہیں کرتے صاف. چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، چھوٹا نمازی ہو دنیا کا یا بڑا نمازی ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں وہاں جانے کی، فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں آنے کی ہے. ایسے ہیں غلام علی، یہاں فرشتوں جاؤ پروں سے صفائی کرو. ہائے ہائے میرے حسین کا ذکر ہونا ہے. مومنین بیٹھنا ہے، مومنین نے بھی بیٹھنا ہے، 14 نے بھی بیٹھنا ہے. ایک بات عرض کرتا جاؤں، مزاج کی نہیں ہے، اس ممبر کے مزاج کی نہیں ہے، لیکن کیا کروں، حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے شاید کسی کے ذہن میں میری بات اتر جائے. لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، اللہ کا پرچار اور تعارف کرانے 3 مہینے 6 مہینے نکل جاتے ہیں، نکلتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، کسی سے پوچھو نا، بابا بچے پیچھے، اللہ ہے نا، او بابا پیچھے روٹی، اللہ ہے نا.
وہ بابا کو پیسے لو. کہتے نہیں بھائی ہم یہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں, ہم تمہارے لیے تو کچھ نہیں کر رہے, ہم تو اس کے لیے کر رہے ہیں. مجھے حیرت اور افسوس ہوتی ہے, ان کا اللہ پہ اتنا یقین ہے, ہمارا مولا پہ اتنا بھی یقین. بات کرتے ہیں اب دستار بھائی ولایت کی, بات کرتے ہیں اتنی بڑی, او اوپر والی یقین تو پیدا کرو. پرسوں میں نے میاں والی مجلس پڑھی, وہاں پہ ایک صاحب نے چٹ دی, جی جناب علی یہ کینسر کی مریضہ ہے, ایک دعا کرے. آگے لکھا ہوا تم ولایت علی کے چاہنے والے ہیں. میں نے کہا جی 100 بسم اللہ, ولایت کے بغیر تو چاہرا نہیں نا, لیکن کم از کم ولایتیوں کے لیے میرا مشورہ ہے, جو وہاں ولایت والے تھے جنہوں نے کہا نا کینسر ہے. میں نے کہا جی کتنا عرصہ ہو گیا علاج کراتے؟ انہوں نے کہا بڑا عرصہ ہو گیا, علاج کرا کے تھک گئے ہیں, ٹھیک نہیں ہوئے. جی نہیں ہوئے, کینسر ہے, اب تو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. میں نے کہا ایک علاج میں بھی بتانے لگا ہوں, کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے کرم ہو جائے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ولایتی ہو اس لیے بتا رہا ہوں, صرف اس لیے بتا رہا ہوں ولایتی ہو. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں, تمہارے چوک میں, تمہارے امام بارگاہ میں غازی پاک کے علم کے نیچے چراغ جلتا ہوگا. کہتے ہیں کہتے بالکل جلتا ہے. میں نے کہا بس اتنا کام کرو, جتنا گولی پہ یقین ہے اتنا غازی کے علم کے سائے میں جلنے والے چراغ کے تیل پہ یقین کرو. تھینک یو بابا جی. آپ نے مجھے کہا آپ 4 مصرع دوبارہ پڑھیں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں. واجب الاحترام, عبادت میں تجارت کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے. بے نہیں ماتمیوں کے لیے بھی سبق ہے, عزاداروں کے لیے, جلوس والوں کے لیے, بانیوں کے لیے. بانی جہاں جہاں بیٹھے ہو مہربانی کر کے خوش آمد نہ کروایا کرو. پڑھنے والوں کو کہو یار میرے لیے دعا کرنا, تم ایک کہو گے وہ 10 کرے گا. مت کہو انہیں کہ یہ دعا کرو. بھائی تمہیں دعا ہے تو مجلس تم نے کرائی ہے. نہیں سمجھ آئی یار, نہیں سمجھ آئی یار, تمہیں سمجھ نہیں آئی. تم خوش آمد کروا دو, اگلا تمہاری 10 خوش آمدیں زیادہ کرتے ہیں. مہربانی بابا جی, بہت شکریہ بابا جی. کیوں کہتے ہو دعا کرنا میرے بچوں کے لیے, میرے گھر کے لیے, میرے پیسوں کے لیے, میرے کاروبار کے لیے, میرے رزق کے لیے؟ مت کہو, مولا ہے نہیں تمہارے پاس. تجارت نہ کرو, خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے ذکر کراؤ, اپنی خوشنودی نہیں, بندوں کی خوشنودی نہیں. شاہ جی میں نے ایک میسج دیا ہے پوری دنیا میں, مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا. یورپ میں نے کہا, انگلینڈ میں بھی کہا, سندھ سے لے کر پورے پاکستان جہاں جہاں موقع ملا میں نے کہا یہ مجلس کس کی ہے؟ مولا حسین کی. ابھی ایک پارٹی برسر اقتدار آئی ہے. جب برسر اقتدار آئی ہے, مجھے دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی بات پہنچا پاؤں, اور ہو سکتا ہے کچھ ناراض اور پریشان بھی ہو جائیں. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, مگر کوئی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے, جس نے پارٹی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کوشش کی ہے, اس کو پارٹی کے سربراہ نے فون کیا ہے. تیرا شکریہ, تیری وجہ سے میں سربراہ بنا, تیری وجہ سے میری پارٹی جیتی. جس کو فون نہیں کیا اس کو خط لکھا, تیری مہربانی, تیری وجہ سے میں سربراہ بنا. میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے بانیوں کے لیے, خدا را اپنی حقیقت پہ آ جاؤ, ورنہ یاد رکھو گے تم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ گے. تمہیں پتہ نہیں تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. آؤ خوشنودی امام کے لیے, ایک چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی پارٹی کا سربراہ پوری دنیا کو شکریہ کے خط اور فون کر رہے, تمہاری مہربانی, تم نے جلسہ کرایا, تمہاری مہربانی, تم نے فلاں چوک پہ جلسہ کرایا, بندے اکٹھے کیے. میرا سوال ہے بانیوں سے, کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں مجلس کراتے کراتے, کبھی تمہارا مہدی نے شکریہ ادا کیا؟ بہت شکریہ بابا جی. کبھی امام زمانہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا؟ تمہاری مہربانی, تم نے میرے دادا کا ذکر کرایا, نہیں کرایا. غلام علی, جب طبیعت اور مزاج یہ ہوگا نا میں خوشنودی امام کے لیے کرا رہا ہوں, وہاں بات اور بن جائے گی, اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی, پھر بات اور بن جائے گی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, کچھ عاشقوں کو میں نے ذہنی طور پہ تیار کیا ہے. میں نے کہا نماز سے پہلے 40 دن پہلے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دو, مولا کی بارگاہ میں 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھنا شروع کر دو, جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہو. سرکار کی بارگاہ میں گریہ کر کے ایک آنسو روز بہا کے کہو تیرے دادا کی پوری بچھا رہا ہوں, آنا ضرور.
ہاں ضرور. کیا بات ہے بابا، وارث کو تو ہم نے بلا دیا نا. بات نہیں، تھوڑا میں مصائب 2-4 باتیں اور کر لوں پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. ماتمیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، خدا را اپنے ماتم، اپنی زنجیریں انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے مت کیا کرو، ورنہ با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. لائک دنیا کے لینے کے لیے نہ کیا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنی بڑی عبادت کرتے ہو. ایک عارف ہستی کے پاس میں بیٹھا تھا غلام علی، انہوں نے کہا جو محبت حسین میں خون کا قطرہ نکلتا ہے نا جسم سے، اس نے کہا وہ خون کا قطرہ بندے کو اس منزل پہ لے کے چلا جاتا ہے. وہ بندہ جو خون محبت حسین میں نکالتا ہے کسی کائنات کے گناہگار کو دیکھے اس کے گناہ معاف ہے. محنت نہ کرو، اپنی رائے نہ کرو، تم بہت بڑی ڈیوٹی دے رہے ہو، ورنہ با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. مہربانی آپ کی، محبت ہے اسے خاموشی سے کوشش کرو کہ صرف یہ تصور ہو مولا دیکھ رہے ہیں، آقا دیکھ رہے ہیں. رضا امام کے لیے کر رہا ہوں، بندوں کے لیے نہیں. اور ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، نمازی ہو، ماتمی ہو، زنجیر زن ہو، آزادار ہو، بانی ہو، کوئی بھی ہو، مہربانی کیا کرو یہ کام جو پاکوں کے لیے کرتے ہو اس کے کرنے کے بعد آنکھوں میں بے حیائی نہ آنے دیا. یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ورنہ مولا کی قسم تمہاری سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ ضائع کر جاتے ہیں. بابا یہ حقیقت ہے. بابا میں نے اہل سنت علماء کے بڑے بڑے اجتماعوں میں بات کی، نماز کے کتنے فائدے ہیں. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. نماز آج نہیں پڑھی تو کل ہو جائے گی. جس کی قضا ہے وہ برائی سے بچاتی ہے، جس کی قضا نہیں جا کے سوچنا. مہربانی یار، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا. نہیں بابا، مومن ماتمی عزادار حسینی بے حیا نہیں ہوتا. میں بات مکمل کروں. با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوئے بے وفا، آپ نے حکم کیا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرش عذاب تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے. دیر لگتی ہے اور سے اور ملا میں. مہربانی محترم واجب الاحترام، اس لیے یہ عبادت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کرنی ہے. یہ میری گزارشات ایسے نہیں ہے کہ میں صرف وقت پاس کرنے آیا ہوں آپ کا یا اپنا، نہیں، نہ ٹائم ضائع کرنے آیا ہوں. میں ریت کو میسج دینے آیا ہوں، جگانے آیا ہوں. میری تو کوشش ہی نہیں ہوتی کہ مجلس پڑھوں گا میری مجلس لگ جائے گی، مجھے 10 مجالس مل جائیں گی. نہیں، یہ ولایت کی توہین ہے. اس نیت سے مجلس پڑھنا ولایت کی توہین ہے، مودت کی توہین ہے. میں صرف اس نیت سے نکلتا ہوں. ہو سکتا ہے کہیں قائم کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ بچ گیا، گھر والوں کو کہہ کے نکلتے ہیں بابا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سرکار کا ظہور ہو جائے. یہ کہنا میری مجالس لگ جائے. یہ پیسے کی کیا ویلیو ہے یار، آپس میں بیٹھے کیا ویلیو ہے. شداد حامان ان کے خزانے قائم آل محمد آ کے بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یا تو ہمارے پرانوں کے ساتھ اس مال نے، اس دولت نے کوئی وفا کی ہو. وفا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کون سی چیز وفا کرتی ہے؟ محبت ہے، مقدس خاندان سے محبت ہے. مولا سے نعمت کا سوال ہوا، بات سامنے آ گئی. یومئذ لا تسألون عن النعیم، نعمت کا سوال ہوا، معصوم سے پوچھا گیا مولا نعمت کیا ہے؟ فرماتے تیرے مطابق کیا ہے؟ آقا اولاد، فرماتے نہیں. آقا مال، فرماتے نہیں. مولا پھر نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نعمت سے مراد یہ ہے کہ نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے باہر تک رہے. دیر سے پہنچے ہو، بہت دیر سے پہنچے ہو. نعمت وہ نہیں جو قبر کے باہر تک رہے. مہربانی میں کہتے ہو تو اجازت مانگتا ہوں، مجھے ویسے بھی بڑی جلدی ہے، میں نے پہنچنا ہے. نعمت وہ نہیں جو قبر کے باہر تک رہے. نعمت وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، ظہور میں بھی. بس اس لیے کہہ رہا ہوں، بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. جو ہر نے اپنا طبیب بدلا تو ہر کا بالکل نصیب بدلا.
जो हुर ने अपना तबीब बदला तो हुर का फौरन नसीब बदला। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा मौला सजाद का वाक़या है, 2 जुमले मसाइब पर इजाज़त है। पूरी दुनिया में पढ़ने वाले माशाल्लाह इनके पास काफ़ी है, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे पूरा वक्त दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इरफान के मोती ज़मीन पे नहीं आपके दिलों में जगह बनाएंगे। कोशिश करनी है आज के बाद, मातम के बाद, नमाज के बाद, अज़ादारी के बाद आंखें पाक रखनी है, बेहयाई नहीं करनी। वरना याद रखो सारी ज़िंदगी मातम करते रहो, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहो, आंख में हया नहीं, मौला के लश्कर के काबिल नहीं बन सकते। लिख लो लोहे दिल पर, जितनी बड़ी रियाजत हो। मैंने ये एक कुलिया दिया कोपनहेगन डेनमार्क में। मैंने कहा जी बता सवाल करके कहते सैयद ये कैसे मुमकिन है हम अपनी आंखों में हया ले आए। मैंने कहा कुलिया मैं बताता हूँ बाबा जी, गौर आपने करना है और कोशिश करनी है, अमल करना है। कहने लगे क्या? मैंने कहा आंखों में हया पैदा करना है तो सवाब और गुनाह के चक्कर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। कहते हैं ये तो हमने बचपन से सुना, ये करेंगे सवाब, ये करेंगे गुनाह, ये करेंगे सवाब, ये करेंगे गुनाह। हम तो गुनाह और सवाब के सारे सिलसिलों को साथ लेके चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मंजिल आ सकती, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, रास्ते में भटकते रहोगे। कहने लगे जी क्या करें? मैंने कहा बाबा जी यहाँ यूरोप है, यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है, वहाँ पाकिस्तान में मामला कुछ और है। बाबा जी मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, रास्ते में कोई खातून नजर आ जाए, सवाब और गुनाह के चक्कर से बाहर, क्योंकि कमीना नफ्स कहता है आज गुनाह कर ले, कल मातम करके फिर तेरी बख्शिश हो जाएगी। मेहरबानी यार, मैसेज है ना यार, आज मेहरबानी यार, थैंक यू जनाब। आज गुनाह कर ले कल, कल फिर आज गुनाह कर ले कल। मैंने कहा नहीं मंजिल आ सकती जब तक ज़हन में ये सोच नहीं होगी गुनाह और सवाब की खातिर नहीं, मेरी आंखें झूठी हो गई तो उसको कैसे देखेंगी। बाबा तेरा शुक्रिया, आंखें झूठी हो गई उसको कैसे देखेंगे। बंदों को पता नहीं वो कितना हसीन है। हाय हाय। बंदे ने सवाल किया सैयद इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा हम रोटी लंगर साथ लेके चलेंगे या पानी दे के पकवाएंगे, कैसे लंगर का एहतमाम होगा? मैंने कहा अली अकबर के पाक खून में से हैं कायम। हाँ यूसुफ के बारे में लिखा है क़सस अल-अंबिया में, यूसुफ रहते थे नकाब में, कभी नकाब हटा लेते तो जो देखता उसको 40 दिन भूख नहीं लगती थी। यूसुफ को देखने वाले को फिर मैं यही कहता हूँ यार लंगर रोटी के लिए मत घबराओ, जिनके पसीने से यूसुफ बने उसको कोई देख ले 40 दिन भूख न लगे, जो हो ही मोहम्मद का खून। एक और छोटी सी गलतफहमी का अजाला करता जाऊं, मैं पूरी शिया किताबें पढ़ बैठा हूं, मैं चाहता हूं उलमा मेरे सामने मेरे साथ मनाजरा करें, मैं उनकी खिदमत में हवाले पेश करूं। सरकार के बारे में लिखा इमाम ज़माना जब आएंगे, इमाम ज़माना की हुकूमत 7 साल होगी, 9 साल होगी, 11 साल होगी, नाउज़ बिल्लाह एक सईदा नामी औरत आएगी जो इमाम ज़माना को शहीद करेंगे। शिया सारी कुतुब में ये जुमले वाज़े तौर पे लिखे हैं। मैं अपने पाक शहंशाह की वकालत करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, तुम्हारा मेरा ज़माने का इमाम है बकियतुल्लाह। बकियतुल्लाह। मेहरबानी जाकिर साहब आपको भी जल्दी है बेटा, लेकिन ये बातें बड़ी गौर से सुनने वाली है, कोशिश करो आगे पहुंचाओ। हो सकता है सरकार को मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ। सरकार का लक़ब है बकियतुल्लाह, कहने लगे जी औरत आ जाएगी। मैंने कहा सुन्नी उलमा ताहिरुल कादरी जैसी हस्ती वो भी लिख बैठी अल-कौल अल-मुतबर फिल इमाम अल-मुंतज़िर, उसमें लिखा है जब कायम आले मोहम्मद आएगा ना दुनिया से जुल्म व ज़ालिम खत्म हो जाएंगे। वो किताब में हदीस मुस्तफ़ा लिख बैठा है। कहने लगे जी नहीं हमें शिया किताबों से दिखाओ। मैंने कहा मैं तुम्हें शिया किताबों से दिखाऊं, जब तुम्हारा मेरा ज़माने का सरदार आएगा हुसैन के कातिल से बदला लेने, अली अकबर के कातिल से बदला लेने, कासिम के कातिलों से बदला लेने, जब आएगा ना पत्थर के पीछे छुपा हुआ दुश्मन छुप के इस अंदाज से बैठेगा, मुझे बाती कहाँ देख रहा है। पत्थर आवाज दे के कहेगा, पत्थर भी बोलते हैं ना, पहले मोहम्मद के हाथों में बोलते हैं, दूसरे कहेगा बाबा जी, पत्थर आवाज देके कहेगा कायम आले मोहम्मद तेरे घर का दुश्मन मेरे पीछे छुपा है, तेरी इजाजत हो तो कुचल दूं। शाबाश शाबाश।
یہاں تک روایت ملتی ہے درخت چیر کے بھی کوئی چھوٹنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی درخت آواز دے کے کہے گا قائم تیرے دادا کی ولایت کا دشمن یہاں چھپا ہے، قائم کو چل دوں یا تیری بارگاہ میں تیری نالین کے سامنے پھینکوں۔ اب ظالم بما ظلم طاہر القادری یہاں تک لے گیا ہے سانپ بے زہر ہو جائیں گے، بے زہر بے ضرر ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں میں لیٹ کر سانپوں سے کھیلیں گے۔ یہاں سانپ بے زہر ہو گئے، یہ عورت کہاں سے آ جائے گی؟ بھائی کیا بات ہے یار، سلام ہے یار آپ پہ۔ میں نے جامرہ شریف مجلس پڑھی، آپ سے بڑا دگنا مجمع، میں نے وہاں یہی جملہ کہا، ایک مولانا کھڑے ہو گئے، مجھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مہدی کیسے زندہ رہیں گے؟ میں کہا تیری مہربانی میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے قرآن کھول کے دکھا عیسیٰ کو موت کب آئے گی؟ بہت شکریہ بابا، کیا بات ہے بابا۔ کیا بات ہے آپ کی، حیرانی ہوتی ہے کیا 11 کی شہادت نہ کافی ہے 12ویں کو مروانے پہ تلے؟ ہائے ہائے، ذوالفقار بے نیام کر کے آئے گا۔ میں نے کہا میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہاں تو مجمع کھڑا ہو گیا تو خیر پروگرام ہی مکمل ہو گیا تھا 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد۔ میں نے کہا اب یہاں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جس کو یہ عیسیٰ والی بات ہضم نہ ہونا ان کو کہو خضر نے پیا تھا آب حیات۔ مجھے کسی شیعہ کتاب میں خضر کی موت دکھاؤ۔ آب حیات کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی کا پانی، پوری حیات کا پانی۔ دعا مانگا کرو ارزا کا تاون و تمتعوا فیہا طویلا، طویل۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مولا کرے ہمیں قائم کی لمبی شاہی نصیب ہو، ہم سارے نوکروں کو وہ پاک دور دیکھنا نصیب ہو۔ ضروری ہے کہ نوز بھی لائیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں بابا، وہ تو تلوار ہی وہ رکھتا ہے جو جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی، اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہی ایسی ہے۔ تلوار کے ذوالفقار میں نے پڑھے تھے، شاید یاد ہوگا سیال موڑ پہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن ابتدائی بات میں نے عرض کی تھی، آگے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ذوالفقار کی یہ کمال یہی ہے، جب بھی چلتی ہے ید اللہ میں چلتی ہے، جرت نہیں کوئی چلا سکے، کسی کی جرت نہیں کوئی چلا سکے۔ پھر ذوالفقار کا مزاج یہ بھی ہے، باتیں بھی کرتی ہے سیدہ سے، یہ ذوالفقار کا مزاج ہے۔ اور اس سے بھی بڑا مزاج یہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ سرگودا والوں شاید میں اپنی بات پوری نہیں کر پایا، میں وہ جنگ کا منظر دکھاتا ہوں جب ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے دشمن مارے نا اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا نے فرمایا نہیں، تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ آواز دے کے کہتا ہے مالک اشتر یا علی تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سرگودا والوں میں پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مالک اشتر میری تلوار اس دشمن کو بھی چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نام کرنے کا یہاں تو تلوار چھوڑتی گئی شجرے دیکھ دیکھ کے۔ مولا کو آئے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، عجیب باتیں شروع کر دی ہے۔ بابا بقیت اللہ ہے اور اس کا لقب قائم ہے۔ جس کو جو نماز صرف واجب سمجھ کے پڑھتا ہے، مجھے اس کو تو سمجھا میں سکتا نہیں، جو حکم اس پہ عمل کرتا ہے کہ نماز قائم کر، شاید ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں میری بات بیٹھ جائے۔ جو صرف پڑھتا ہے اس کے لیے میری بات کسی کوئی وقت رکھتی نہیں۔ جو نماز قائم کرنے کے چکر میں
कायम किस तरह होती है? मैं इशारा देता जाऊं, बाद में सरगोदा से सवाल उठे और लोग लाहौर पहुंच जाएं और परेशान हो के शाह जी ये तो बड़े परेशान करके चले गए, कायम करने से क्या मुराद है? हल्का सा इशारा दे रहा हूं, तफसील फिर किसी दिन अर्ज करूंगा। कयाम किसके लिए है? कायम के लिए। कयाम किसके लिए? रकू किसके लिए? सजदा किसके लिए? रखो उलमा के सर पे कुरान, नमाज के आखिर में सलाम करते हो अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकात। पूछो उलमा से आखिरी सलाम नमाज में किसको होता है? कहेंगे महदी को। मेरा इरादा नहीं था बात खोलने का, मेरा टॉपिक नहीं है। आखिरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, आखिरी सलाम किसको होता है भाई? किसको होता है? सामने बैठे हुए को? अब लोगों की मर्जी है। हदीस मैं बताने लगा हूँ, फरमान मैं बताने लगा हूँ। जिसको घबराहट हो किराया भर के लाहौर आ जाना। बंदे ने सवाल किया था, मौला हमारी नमाजों में खुशू व खुशू नहीं है। मौला मुसल्ले पे खड़े होते हैं, हमें ख्यालात आके दबोचते हैं, कभी क्या चीज़ याद आ जाती है, कभी क्या टेंशन आ जाती है। मौला खुशू व खुशू नहीं। फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं, जब भी मुसल्ले पे खड़े हुआ करो तसव्वुर में तख्त इमाम ज़माना रखो। बात पहुंची है? ऐसा बिल्कुल नहीं। बकियतुल्लाह कायम है, ये नहीं ज़हूर के बाद उनका नाम कायम ख़त्म हो जाएगा। नहीं बाबा, एक तवील रज्जत का दौर है, कोई छोटी है। ये मेरी गुजारिश एक और बानियों की खिदमत में है, पढ़ने वालों को ज़रूर कहें रटी रटाई बातें मत करें, रज्जत पे बोलें। रज्जत बहुत ज़रूरी है। छठे इमाम का फरमान है, जिस मोमिन का रज्जत पे यकीन नहीं वो शिया ही नहीं। रज्जत पे बोलें, बच्चों को बताओ बेटा रज्जत क्या होती है। रज्जत कहते हैं फिर लौटने को, दोबारा आने को। लाजिम है बानियों पे, वो कहें, जब कहेंगे तो अगले तैयारी करके आएंगे, वक्त पास करने नहीं आएंगे। रज्जत, अब रज्जत के लिए वक्त चाहिए, को खमसा रखे। मैं इंशाअल्लाह रज्जत पे तफसीलन अर्ज करूंगा, सारी बातें तफसीलन आपकी झोलियों में डालूंगा। तवज्जो है? किसने आना है? बकियतुल्लाह ने। किसने आना है? नहीं। और मैं इसको आसान करता हूँ। एक हम नारा लगाते हैं, है हमारी दरसगाह, लगाते हैं या नहीं? बाबा जी दरसगाह से क्या लिया जाता है? पैसे, माल या दर्स? मैं कहाँ जाके बताऊं यार सर को? दरसगाह से क्या लिया जाता है? हैदरी। नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ उठा के हैदरी। दरसगाह से लिया जाता है दर्स। दरसगाह से, स्कूल को भी दरसगाह कहते हैं, कॉलेज को भी दरसगाह कहते हैं, यूनिवर्सिटी को भी दरसगाह। दरसगाह से लिया जाता है दर्स। आओ फिर लें करबला वालों से दर्स। मुझे 72 में से कोई एक बंदा दिखाओ जिसने मौला हुसैन को कहा हो आका हमें बदला चाहिए, हमें सिला चाहिए, हमें जन्नत में जगह चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हुसैन, तुझसे तेरे को मांगते हैं। आका हुसैन बादशाह तुझसे तेरी जात को मांगते हैं। करीमी करना, हमें अपने आप से जुदा ना करना, हमें अपने आप से जुदा ना करना। दरसे करबला है बाबा, मैं गुब्बार की बात तो नहीं खड़ा कर रहा। जुदा ना करना, हो सकता है बाद में कहे इन्होंने जन्नत नहीं मांगी, बानी को कहे अब दोस्तार कैसा सैयद रहे कि हमें परेशान करके चला गया, इन्होंने जन्नत नहीं मांगी, इन्होंने कुछ सिला नहीं मांगा, इन्होंने हुसैन को हुसैन से मांगा। तो ये कहाँ है? किताबों में ना ढूंढना, उलमा से ना पूछना, ज़ाकिरों से ना पूछना, बानी को परेशान ना करना। अगर 72 को मिलने का शौक हो ना, करबला की मिट्टी उठा के, भाई क्या बात है यार, सलाम है आप पे यार, क्या बात है। अगर 72 को मिलने और देखने का शौक हो, इन्होंने मांगा था कुर्ब, आज भी तुम्हें जहां नजर आएंगे हुसैन के साथ नजर आएंगे। एक और नारा हम लगाते हैं बाबा, अब दरसगाह सारी बताने का वक्त नहीं, एक नारा और लगाते, हक का सीधा रास्ता, आखिरी बंदे तक हक का सीधा रास्ता। क्या शाबाश, करबला करबला। मैं चला लाहौर से, मिसाल के जरिए समझाने लगा हूं। मैं चला लाहौर से, मुझे पूछा भाइयों ने, दोस्तों ने, सैयद कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी चक 107 सरगोदा जा रहा। क्या करना है जी? मोमनों की ज़ियारत करनी है, सारे मोमनों को मिलना है, ज़ियारत करनी है। और क्या करना है? मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुनाना है। मैं यहाँ आगे 107 में पूरा सरगोदा फिर आके मैं लाहौर वापस चला गया। मेरे से उन्होंने पूछा सैयद कैसा रहा? ओ जी मैं सरगोदा फिर आया, मैं सरगोदा की गलियां देख आया, मैं चक 101 देख आया, मैं चक 107 देख आया, मैं चौक देख आया, मैं बाजार देख आया। कहेंगे सैयद तू रास्तों में भटकता रहा, तेरी मंजिल तो मोमिन थे। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, सलाम है, मेहरबानी यार, मैं राजी हूँ आप पे। तेरी मंजिल तो मोमिन थे, तू तो रास्ते में भटकता रहा, तेरा जाना ना जाना एक है, करबला रास्ता। शुक्र है बात पहुंच गई। करबला रास्ता, मंजिल नहीं। छोड़ दो
تو نعرے لگانا، میں تو غیر ملک میں بھی سن کے ہوں، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، پھر کربلا راستہ، کربلا سے منسلک سارے امور راستہ، قازمین راستہ، نجف راستہ، پھر کوئی منزل بھی ہے نا، یہی میں عرض کرنے ہیں. بس یہ سنو، شاید سید سجاد کا پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، میں اجازت لوں گا. واجب الاحترام، اس کا مطلب قازمین راستہ، کربلا راستہ. جب کربلا راستہ ہے تو کربلا سے منسلک سب چیز راستہ ہے. نہیں سمجھ آئے؟ ماتم یہ کیا ہے؟ میرا سوال ہے پوری دنیا میں قوم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ مجھے جواب دیا مومنوں نے جی محبت ہے، حسین کا اظہار ہے. بہت خوبصورت ہے. کسی نے کہا جی یزیدیت کے منہ پہ تھپڑ ہے، تماچا ہے. میں نے کہا بہت خوبصورت ہے، اچھی بات ہے، لیکن معرفت ماتم اس سے آگے ہے. اگر کوئی سننے والے بیٹھے ہو، میری بات ضائع نہ جائے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، غلام علی میرا بہت اچھا دوست، میرا مہربان، میرا چاہنے والا، میرا اٹھنا بیٹھنا دن رات اس کے ساتھ مثال دے رہا ہوں. دن رات اٹھنا، کسی تکلیف پہ مبتلا ہو جائے، خدا نہ کرے، مولا نہ کرے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، میرا چاہنے والا ہے، میرا پیار کرنے والا ہے، جب میں اس کے پاس پہنچوں گا یا اس کو اپنے سامنے دیکھوں گا کیا کہوں گا؟ اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں. بھائی کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار آپ کی. ہم بھی 1400 سال سے پردہ غیبت میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں پردہ غیبت میں اکیلا نہ بیٹھ، میں ہوں. راستہ، زنجیر راستہ. بندے کہتے ہیں جی زنجیر کیوں چلاتے ہیں؟ جی خون دیں. میں نے کہا جس کو چاہیے خون ہم سے لو، ہم تیار ہیں دینے کے لیے. جتنی بوتلیں چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سیدہ کی دعا کو نہ روکو. کیا بات ہے آپ کی؟ مخدوم کونین ملکہ عالمین کی دعا کو مت روکو. آپ کا ذہن بن گیا مصائب پہ؟ میں چھوڑ دوں؟ مجھے منزل بتانے دو، روتے روتے منظر سن لو، ذہن میں رکھ لینا. نماز راستہ، ماتم راستہ، مجلس راستہ، لنگر راستہ، کربلا راستہ، کوفہ راستہ، نجف راستہ، مدینہ راستہ، منزل مہدی، منزل امام زمانہ. ہم نے پہنچنا ہے ان راستوں سے چل کے مولا تک. ہم نے مولا تک پہنچنا ہے. اگر حسین کہتا تھا مجھے بڑے باکمال ملے، جو مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، مہدی کا بھی دل چاہے گا رجت میں میرے بھی کوئی باکمال ہو. یہی میں عرضی آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا ہوں. اور سرکار، میرا دل مانتا ہے سرکار تعارف کرا کے کہے گا نبیو ولیو وسیو، میری پاک جد آپ کے بہت کمال والے ہوں گے یقیناً، مگر میرے اور باکمال ہیں. فرق یہ ہے آپ والوں نے آپ کو مانا آپ کو دیکھ کر، میرے والوں نے مجھے غیبت میں مانا. اوہ بس اپنے وفا کا یقین دلاؤ، اپنی منزل کو، اپنے سردار کو، اپنے امام زمانہ کو. نماز میں بھی کہو میرا اللہ میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. آقا میں کچھ نہیں چاہتا، قائم آل محمد کے پاک ظہور سے میری آنکھوں کو روشن کر. ماتم بھی میں اپنے مولا کو بلا رہا ہوں، زنجیر میں بھی میں وفا کا یقین دلا رہا ہوں. جلوس میں چلتے چلتے میں اپنے مولا کو ڈھونڈ رہا ہوں. ذوالجناح آ گئی. کس لیے آتی ہے یار سرگودا والوں؟ یہاں اجتماع میں ابھی ایک سواری آ جائے، کوئی بات پکڑ کے آ جائے، سارے کہو گے حسین کی سواری آ گئی. کبھی غور نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، سواری خالی نہیں آتی، تیار ہو کے آتی ہے. زین، امامہ، تلوار، پوری تیار ہو کے آتی. کیوں آتی ہے؟ تیری میری منتیں منوانے آتی ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہم 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اگلے سال میں منت اتاروں گا مجھے بیٹا مل جائے، میں ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، میرا سرگودا داخلہ بند کر دینا. جس کی اولاد نہیں ہے ذوالجناح کو تنگ نہ کیا کرو. ذوالجناح کسی مقصد کے لیے آتی ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے نا، محرم کے دن گزرنے دو، سخت ایام ہیں، عزا کے دن ہیں، جب گزر جائیں. جس کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی دونوں غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے عرض کریں آقا بچہ نہیں ہے، ماں باپ بننے کے لیے نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے. ذوالجناح کو تانگ نہ کرو. پردہ غیبت میں بیٹھنے والوں کو بیٹیوں، بہنوں، دادیوں کی چادروں کے واسطے نہ دو. وہ پہلے بہت دکھی ہے، اندازہ ہی نہیں ہمیں وہ کتنا دکھی ہے.
مولا کی قسم ہمیں نہیں اندازہ امام زمانہ کتنا دکھی ہے. بہت شکریہ بابا جی، مہربانی بابا جی، بہت دکھی ہے. ہم کیا روتے ہیں؟ پانی. آج تک ہم سید سجاد کے 40 سال خون کو رو رہے ہیں. 40 سال خون روئے، 40 سال کا خون رونا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر 1150 سال کا خون رونا بھی بڑی بات ہے. کتنا غمگین ہے تمہارا امام. ایک منظر دیکھ لو. مصائب سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، یہ کوشش کرنی ہے جتنے بھی بانی ہو، پڑھنے والوں کو کہو تحقیق کر کے ضمیر پہ تول کے ہمیں مصائب سناؤ، کیونکہ چھٹے امام کا فرمان موجود ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو. کوشش کرو توہین نہ کرو. رٹی رٹائی باتیں، سنی سنائی باتیں نہ، ضمیر پہ تولو. دیکھو نا یار، ہم جب فضائل پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مصائب کے معاملے پہ انہیں گیا گزرا بنا دیتے ہیں. بابا یہ گھر مجبور نہیں مختار ہے. ہاں میں وہ مختار پن کا ایک چھوٹی سی جھلک دکھا کے اجازت چاہوں گا. 11 محرم کو سارے ملعون ابن سعد بے شمار ضرب بے شمار کے خیمے کے باہر کٹھے ہیں. انتظار میں ہے یہ ملعون خیمے سے باہر آئے گا، ہمیں آ کے کوئی آرڈر دے گا. یہ سارے ملعون کٹھے ہیں. اتنی دیر میں یہ فاخرانہ لباس میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا لعین کربلا کی زمین پہ اپنے خیمے سے باہر نکلا. تھوڑا سا میں منظر کشی دکھا دوں. ان ملعونوں کے خیام سے کوئی 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر پاک شہزادیاں ہیں. چھوٹا سا اس طرح کا ایک پردہ بنا ہوا ہے، بس میں نہیں بتا سکتا، صاحب جانتے ہو. تقریباً ½ کلومیٹر پہ مقتل گاہ ہے. یہ ہے منظر دیکھ لینا. شہزادیاں یہ ملعون آیا فخرانہ نعرہ تکبیر بلند کیا، سب نے اللہ اکبر کہا. اب یہ اس انتظار میں کیا کہتا ہے؟ اس نے پہلا حکم جاری کیا. کہتے ہیں جتنے سر بچ گئے ہیں سارے کاٹ کے لے آؤ. آرڈر دیا ہے ملعون نے، خبیث نے، جتنے سر بچ گئے ہیں کاٹ کے لے آؤ. یہ ایسے کمینے دوڑے انعام کے لالچ میں. کوشش تھی ہر قبیلہ زیادہ سے زیادہ سر حاصل کرے. جب یہ لے کے آئے نا، یہ دیکھ کے کہتے ہیں ان کی پہچان نہیں ہو رہی، ریت اور خون میں غلطان ہیں، جاؤ ان کو دھو کے آؤ. ہائے ہائے میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی بڑا دردناک منظر تھا، جاؤ چھوڑ. اب اس نے دوسرا حکم صادر کیا. آواز دے کے کہتے ہیں اجازت دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، کوفہ نکلنا ہے، جلدی کرو، اپنے اپنے مقتولوں کو دفناؤ. ہائے ہائے ہائے، یہ سارے دفنانے کے لیے نکل پڑے. کسی نے ایک قبر کھودی، کسی نے بڑی اجتماعی قبریں کھودی، کیونکہ وقت اتنا تھا نہیں. ان کی کوشش تھی جلدی جلدی دفنائیں. ادھر یہ مقتول دفنانے ہیں، ادھر شہزادی اپنے اس پردے والی جگہ کھڑی ہے. بار بار پردہ ہٹا کے کہتی ہیں، دیکھ کے کہتی ہیں ہائے بھائی، ہائے بھائی، ہائے بھائی. جناب فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے معظمہ، مخدومہ، ملکہ عالمین، کیا بار بار صبح سے دیکھ رہی ہوں، بار بار دیکھ رہی ہیں. رو کے فرماتی ہے دیکھ رہی ہوں شاید کسی کو محمد کا خیال آ جائے. اپنے سارے دفنا رہے ہیں، شاید کسی کو خیال آ جائے کہ محمد کا نواسہ بھی یہاں پر. میں آپ کے سامنے مخدومہ ملکہ عرض کر رہا ہوں بار بار. ملکہ کون ہے؟ مخدومہ عالمین. کیوں کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا تھا اس بچے جتنا، بس اس چیز سے بھی چھوٹا، مجھے آج تک نہیں بھولتا. میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کوئی پوچھے گا تیرے سے تیرے باپ کا نام کیا ہے، کہنا سید علی شاہ بخاری، چاچا کا نام سید فلانا شاہ بخاری، ماموں کا نام سید فلانا سید فلانا. بیٹا تجھ سے پوچھیں گے تیری ماں کا نام کیا ہے، کہنا امی جان. میں نے ماں کو کہا تھا، چھوٹا سا تھا، امی نہ یاد رہے، کہا تھا ماں جی، اماں جی. چاچی کا نام کہا تھا چاچی جان، تائی جان، مامی جان، نانی جان. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں کسی کا کانا نہیں، مجھے گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، حق کی بات میں نے کرنی ہے. میں چھوٹا سا تھا، میں نے ماں سے پوچھا ماں عورتوں کے نام باہر نہیں لینے؟ مجھے کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لینے جاتے. بہت شکریہ یار. یہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے پاک مخدرات کا نام ایسے لیتا ہے جیسے ان کی لگتی کچھ نہ ہو. چھوٹا سا تھا، آج تک نہیں بھولتا. بیٹا پردہ داروں کے عورتوں کے نام بیٹا غیرت کا معاملہ بہنے دیے جاتے. جب تحقیق شروع کی نا مومنو، دل بڑے نازک ہیں. میں نے غازی عباس میں تحقیق شروع کی. 32 یا 34 سال سرکار کی ظاہری زندگی میں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. آقا زادی، آقا زادی. کیا غازی کلو نہ محمد کا حامل نہیں؟
बस इतनी सी अर्जी थी, गुजारिश थी जो मैं अदब के हवाले से चाह रहा था कि आप तक बात पहुंचे। अभी भी कोई परेशान बैठे आओ, मैं मकातिल का वो जुमला भी आपको सुनाता जाऊं साथ साथ। जब सैयद सज्जाद से पूछा गया था, आका सारे वाक़िए करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? सरकार ने फरमाया दरबार मलून में, जब लई ने फूफियों के नाम लिए थे। यार गैरत का मामला है यार, खुदारा यार, अपनी माँ बहन बेटी का नाम 4 बंदों में बर्दाश्त नहीं करते यार, लक़ब से बीबियों को बुलाओ यार। मुखद्दरात इस्मत मेहरबानी, जब फूफियों के नाम लिए गए थे, बार बार शहजादी देख रहे हैं, जनाब फिजा कहती है मौज़म कायनात बार बार देख रही हैं, फरमाती हैं मैं सोच रही हूँ शायद किसी को मोहम्मद के खून का ख्याल आ जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए। जब इन्होंने दफना लिए ना, सारे अपने अपने दफना लिए, जब शहजादी ने देखा ना ये अब दफना नहीं रहे, कहा फिजा जा इब्ने साद को जाके कहे, मलका कौनैन कह रही है, अली की बेटी फरमा रही है, जाके कहे। क्या करूं यार, अदब के बगैर चारा नहीं यार, बचपन से अदब सीखा है यार, अपने घर का इतना अदब, कायनात के मालिकों का कोई अदब नहीं यार, मजबूरी है, क्या करूं। जा फिजा जाके कहे, अली की बेटी फरमा रही है, अगर तुम नहीं दफना सकते ना, हम औरतों को इजाजत दे दो, हम खुद जाके अपने शोधा को दफना लेंगी। ये बीबी गई ना जनाब फिजा, जाके कहे इब्ने साद अली की बेटी का ये फरमान है, ये बकवास करके कहते हैं हमारे को वक्त नहीं, कूफा निकलना है। जब इसने ना वो दोबारा न पढ़ा होता मकातिल की किताबों में, जुमला मैं आपके सामने पेश ना करता, दोबारा भेजा, फिजा फिजा इब्ने साद को जाके कहे तुझे अल्लाह की कसम, हाय 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 हाय, तुझे अल्लाह की कसम मुझे दफनाने दे, मैं ऐसे नहीं जा सकती बेगारों को फन देख कर। बीबी फिजा गई, इसने फिर बेरुखी की, कहता जल्दी जल्दी नमाज ज़ोहर की पढ़ो, हमने कूफा निकलना है। कहता टाइम नहीं है। जब दूसरी दफा फिजा खाली आई ना, मलका शाम आवाज दे के कहती हैं इब्ने साद को जाके कहे मैं जलाल इलाही की बेटी हूँ, जाके कहे तेरी जुर्रत नहीं, मैं तेरी पाबंद नहीं, मैं रज़ा इलाही की पाबंद हूँ, मुझे ना रोक। जब इसने देखा ना कि ये नहीं, अब ये मामला यहाँ तक, कहता चलो ठीक है जल्दी जल्दी मिल लो। शहजादी गई, मिलने का मंजर देखो और मैं इजाजत चाहूँ। शहजादी तशरीफ ले गई, जाके हुसैन के सीने पे जाके माथा रखा, माथा रख के भाई के सीने पे एक जुमला कहा, नाना मोहम्मद आप कहाँ हैं, जरा देखो हुसैन यही है। हाय 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 हाय, अल्लाह मान, रोते भी और दुआ भी करते, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस चल दिया है। नाना मोहम्मद जरा देखना, आपकी पुश्त पे यही सवार होता था। नाना मोहम्मद जरा देखो कलमा गो ने हुसैन का क्या हाल कर दिया। काफी देर राज़ो नियाज़ अर्ज़ियां करती रही, सारी बीबियां पीछे खड़ी हैं मलका शाम के। अब जब बीबी ने मुड़ के देखा ना, सारी शहजादियां खड़ी हैं, आवाज दे के फरमाती हैं क्यों नहीं गई, अपनी अपने वरसा को मिल लेती। कहा बीबी आपकी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी। कहा जाओ जल्दी करो, वक्त नहीं है, मिल लो। सबका मिलना मैं नहीं बता सकता, एक मखदूमा है, एक मलका है, एक शहजादी है जिसने एक 6 माह के बगैर सर वाले बच्चे को गोदी में लिया। हाय 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 हाय, गोदी में लेके लोरी सुना के कहती है असगर असगर मैं जा रही हूँ सफर पे, असगर बाबा के साथ रहना, असगर मैं जा रही हूँ, असगर दुआ करना, मकसद तेरे बाबा का पूरा हो, असगर तुझे भुलाऊंगी नहीं, शाम में भी तेरी एक छोटी सी कब्र बनाऊंगी, असगर सुबह शाम तुझे याद करूंगी। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले